السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانیاں پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ یہ کہانی سچے واقعے پر مشتمل ہے جو کہ میری ممانی کے نانا جان کے ساتھ پیش آیا۔ یہ کہانی ان کی ہی زبانی سنیے۔ میرا نام محبوب الہی ہے۔ میں جسمانی اعتبار سے ایک کڑیل اور مضبوط کاٹھی کا جوان تھا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ سن 1980 میں پیش آیا جب میں 25 سال کا تھا۔ اس وقت شہر اتنے گنجان آباد نہیں تھے، آبادی بہت کم اور دور دور تھی۔ ہم سرگودا کے گاؤں میں رہتے تھے اور میں پیشے کے اعتبار سے کوچوان تھا۔ چونکہ اس وقت جدید ذرائع آمد و رفت جیسا کہ موٹر سائیکل، گاڑیاں وغیرہ عام نہیں تھی، کہیں آنے جانے کے لیے عموماً ٹانگے استعمال ہوتے تھے۔ ہم جہاں رہتے تھے وہاں تقریباً 40 گھر اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک گھر احمد خان کا تھا جس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی اور کئی بار اس کو اسپتال منتقل کرنا پڑ جاتا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ گرمیوں کی ایک رات اچانک 10 بجے کے قریب اس کی طبیعت بہت شدید خراب ہو گئی اور اسپتال منتقل کرتے ہوئے کوئی چارہ نہیں تھا۔ علاقہ چونکہ ویران تھا اسی لیے اس وقت کوئی بھی کوچوان اسپتال لے جانے پر راضی نہیں تھا۔ احمد خان کی بیوی کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں فطرتاً ایک بہادر جوان تھا۔ مجھے جیسے ہی اطلاع ملی تو میں فوراً ٹانگا لے کر ان کے گھر پہنچا اور مریض کو لے کر اسپتال کی طرف چل پڑا۔ رات 12 بجے ہم سول اسپتال سرگودا پہنچے اور مریض کو داخل کروایا۔ میں نے صبح سے گاؤں میں دوسری سواریوں کو بھی لانا تھا کیونکہ یہی میرے ذریعہ معاش تھا، اس لیے مریض کو اسپتال داخل کرواتے ہی میں گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت تقریباً 1 کا عمل ہوگا جب میں اپنے گاؤں کی طرف جاتا کچی سڑک پر مڑا۔ گاؤں میں لوگ سرے شام ہی سو جاتے تھے اور آدھی رات کے وقت اتنا سناٹا عام سی بات تھی، مگر آج ماحول میں کچھ عجیب پر اسراریت تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ انوکھا ہونے والا ہے۔ چاند کی چاندنی 5 تاریخ تھی، اس لیے روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میرے پاس ایک لالٹین تھی جو کہ ٹانگے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ میں کچھ دور ہی چلا تھا کہ میری نظر ایک برقع پوش خاتون پر پڑی جو کہ راستے کے دائنی طرف کھڑی ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں رات کے اس وقت ایک اکیلی عورت کو یوں بیچ راستے میں دیکھ کر حیران ہوا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ رکوں، مگر یہ سوچ کر پھر رک گیا کہ سچ مچ مصیبت کی ماری نہ ہو۔ میں نے ٹانگا روک دیا تو وہ عورت تیزی سے میری طرف آئی اور منت سماجت کرنے لگی کہ میں اسے ساتھ والے گاؤں چھوڑ دوں کیونکہ اس کی بہن بہت بیمار ہے اور بہن کی بیماری کا سن کر وہ اپنے گاؤں سے پیدل آ رہی ہے لیکن اب مزید چلا نہیں جا رہا۔ میں نے مصیبت کی ماری سمجھ کر ٹانگے کے پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ ٹانگے کی پیچھے والی سائیڈ سے بھاری ہوتا جا رہا ہے اور اس وجہ سے گھوڑے کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ میں نے ایک دم ٹانگا روک دیا اور اتر کر اس عورت کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ پیچھے تو صرف وہ بیٹھی ہے، پھر اتنا وزن کہاں سے آیا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ تم اس بات کو چھوڑو، بس ٹانگا چلاؤ۔ میں عجیب کیفیت کا شکار ہو گیا۔ جیسے ہی مڑنے لگا تو میری نظر اس عورت کے پاؤں پر پڑی۔ یہ دیکھ کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ اس کے پاؤں الٹے ہیں۔ مجھے لگا کہ آج تو میری خیر نہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت سمجھ گئی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اس نے غصے میں کہا کہ ٹانگا چلا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا ورنہ تیرا کلیجہ نکال کے کھا جاؤں گی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کئی بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ خیر، میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ٹانگا اندھا دھند دوڑا دیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ٹانگا گھر کے سامنے جا کر ہی رکا اور بنا ادھر ادھر دیکھے دوڑے اندر میں گھر میں داخل ہو گیا۔ اس رات مجھے کپکپی کے ساتھ شدید بخار ہو گیا۔ گرمیوں کا موسم ہونے کے باوجود جاڑے جیسی ٹھنڈ لگنے لگی۔ بخار کی وجہ سے اس دن میں گھر سے باہر نہیں گیا۔ میرے گھر میں کل 7 لوگ رہتے تھے، میرے ماں باپ، دادی اور 3 میری بہنیں۔ گرمیوں کی وجہ سے سب لوگ کھلے صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ رات 2 بجے کا وقت ہوگا کہ میری آنکھ ایک عجیب سے احساس سے کھلی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے سرہانے کی طرف دیکھا
تو ایک بہت خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر جیسے ہی میں نے چیخنے کے لیے کھولنا چاہا تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان میں گڑرائی کہ اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی عزیز ہے تو چپ رہو۔ میں نے ڈر کے مارے چپ سادھ لی۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ وہ روز رات کو اسی وقت آتی اور میرے بالوں میں انگلیاں چلاتی۔ میں دن بدن مزید بیمار ہونے لگا اور خوف سے کھانا پینا چھوٹ گیا۔ میری حالت دیکھ کر گھر والے بہت پریشان تھے کہ ہمارے اچھے بھلے بیٹے کو پتہ نہیں کون سا روگ لگ گیا ہے کہ یوں گھلتا ہی جا رہا ہے۔ سرگودا شہر کے سب ڈاکٹروں کو دکھا لیا، سب ٹیسٹ کروا لیے، مگر سب ایک ہی بات کہتے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں اپنے گھر والوں کی پریشانی دیکھ رہا تھا مگر ان کو اس ڈر کے مارے کچھ نہیں بتاتا تھا کہ کہیں وہ چڑیل ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے گھر والے جب مایوس ہونے کے قریب تھے تو میری عیادت کے لیے آئے ہوئے کسی رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ کسی عامل وغیرہ کے پاس جا کر دیکھو، ہو نہ ہو یہ ضرور کسی اوپری شے کا اثر ہے۔ گھر والوں کو امید کی ایک کرن نظر آئی اور اگلے ہی دن میرے والد صاحب اور چچا زاد بھائی ساہیوال روانہ ہوئے کیونکہ وہاں ان دنوں ایک عامل کی بہت شہرت تھی۔ 2 دن بعد وہ لوگ عامل کو لے کر آئے۔ اس عامل نے میری حالت دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اس پر ایک بہت خطرناک چڑیل کا اثر ہو گیا ہے۔ میں اس کو بھگانے کا عمل رات 12 بجے کے بعد شروع کروں گا جو کہ 3 دن جاری رہے گا اور اس دوران میرے اور اس جوان کے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں آئے گا۔ رات 12 بجے عمل شروع ہوا۔ سب گھر والے عامل کی ہدایت کے پیش نظر صحن میں تھے۔ عمل شروع ہونے کے کچھ دیر بعد تو خاموشی رہی مگر اچانک ہی زوردار چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں چمگاڈریں مل کے چیخ رہی ہوں۔ عامل نے اپنا عمل جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کے کونے میں کالا سیاہ دھواں جمع ہونا شروع ہو گیا اور اس دھوئیں نے خوفناک چڑیل کی شکل دھار لی۔ عامل کے عمل کی وجہ سے وہ چڑیل اپنی اصل شکل میں آئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت تھے اور ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن بھی لمبے اور نوکیلے تھے۔ بالوں نے چہرے کے علاوہ پورے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا اور آنکھوں کے ڈیلے باہر کی طرف لٹکے ہوئے تھے اور ناک سرے سے غائب تھی۔ اس کے آتے ہی کمرے میں عجیب قسم کی بدبو پھیل گئی جس کی وجہ سے سانس لینا بھی محال ہونے لگا۔ میری خوف کی وجہ سے بری حالت ہو گئی تھی کیونکہ وہ میرے سامنے ہمیشہ شکل بدل کر آئی تھی جس سے اتنا خوف نہیں آتا تھا۔ اس چڑیل نے آتے ہی گھرا کر کہا، یہ کون ہوتا ہے جو مجھے میرے پیار سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ عامل کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے اور وہ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف جھپٹی کہ تیری اتنی جرأت کہ تو میرے اور میرے پیار کے درمیان آئے؟ اس نے عامل کو اٹھا کر دیواروں پر پٹکنا شروع کر دیا۔ عامل کی چیخوں کی آواز سن کر سارے لوگ جو صحن میں موجود تھے کمرے کی طرف دوڑے۔ اتنے لوگوں کو آتا دیکھ کر چڑیل نے عامل کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ تیری قسمت اچھی ہے جو تو آج بچ گیا، مگر آئندہ یہاں کبھی مت آنا ورنہ زندہ نہیں جائے گا، اور غائب ہو گئی۔ اتنے میں گھر والے کمرے میں پہنچ گئے۔ عامل کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ عامل نے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ اس چڑیل کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ جانے دیں مجھے، میں جا رہا ہوں۔ میرے گھر والوں نے عامل کی بہت منتیں کی مگر وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میرے گھر والوں کو اب پتہ چل گیا تھا کہ میری یہ حالت کیوں ہے۔ اب وہ چڑیل میرے ساتھ رہنے لگی۔ رات کو میری چارپائی سب کی چارپائیوں کے درمیان بچھائی جاتی۔ 2 راتیں گھر والوں نے باری باری جاگتے اور مجھ پر پڑھ کر پھونکتے گزاری۔ یہ تیسری رات تھی اور آج جاگنے کی باری میری چھوٹی بہنوں کی تھی۔ بیچاری دن بھر کام کاج کر کے تھکی ہوئی تھی، اسی لیے جیسے ہی رات کا تیسرا پہر شروع ہوا دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ ان کے سوتے ہی وہ چڑیل میرے پاس آ گئی اور اسی طرح بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ خوف کی وجہ سے میں کوئی سوال نہ کر سکا اور پھر صبح میری حالت خراب ہو گئی۔ گھر والوں کو علم ہو گیا کہ پھر سے وہ میرے پاس آئی تھی۔ میری ماں اور بہنوں نے رونا شروع کر دیا اور ان کے شور کی وجہ سے پورے گاؤں والے ہمارے گھر جمع ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے میرے والد کو ایک حافظ صاحب کا بتایا جو کہ استقلال آباد
सरगोदा में रहते थे और बहुत नेक इंसान थे। इनके पास अक्सर मुसलमान जिन्नात कुरान पाक की तालीम हासिल करने आते थे। मेरे वालिद और चचा फौरन इस्तिकलाल बाद की तरफ रवाना हुए और अगली सुबह हाफिज साहब को लेकर गांव पहुंच गए। तब तक मेरी हालत बहुत खराब थी। वालिद साहब बताते हैं कि मैं गुनूदगी की हालत में था और अजीब बातें कर रहा था। खैर, हाफिज साहब ने आते ही घर के सब अफराद को तिलावत कुरान पाक करने का कहा। सब कुरान पाक की तिलावत करने लगे। तब हाफिज साहब ने मेरे माथे पर हाथ रखकर कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो चुड़ैल चीखती चिल्लाती हाजिर हो गई। हाफिज साहब ने इससे पूछा कि वो कौन है और मुझे क्यों तंग कर रही है। तब इसने बताया कि मैं पाकिस्तान बनने से पहले अपने घर वालों के साथ इस गांव से अगले गांव में रहती थी। मेरा नाम चंपा है और हमारे गांव के एक लड़के से प्यार करती थी। पाकिस्तान बनने के वक्त वो लड़का एक हमले में मारा गया और मैं अपने खानदान के साथ इंडिया के लिए निकल गई। लेकिन मुझे इस लड़के से बहुत मोहब्बत थी और सरहद पार करने से पहले ही मर गई और मेरे घर वाले हमलावरों की डर से मेरी लाश को यहीं छोड़ गए। तब से मेरी रूह इधर उधर भटक रही है। एक दिन मेरी नजर इस पर पड़ी और इत्तेफाक से इसकी शक्ल इस लड़के से मिलती है जिसे मैं प्यार करती थी। इसको देखकर ऐसा लगा कि मेरा प्यार मुझे वापस मिल गया है। तब मैंने इसके करीब आने के लिए ये सब किया और अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। हाफिज साहब ने इसको समझाया कि इसका और मेरा एक होना नामुमकिन है और मैं एक बूढ़े माँ बाप और 3 बहनों का इकलौता सहारा हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दे वरना वो इसे जलाकर भस्म कर देगा। मैं एक शर्त पर इसे छोड़ने को तैयार हूँ। मेरी हड्डियों को लाकर इसका हिंदुआना रस्म रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया जाए ताकि मेरी रूह को सुकून मिल सके। और बताया कि फला फला जगह जमीन में इसकी हड्डियां मौजूद हैं। हाफिज साहब ने इससे वादा कर लिया और मुझ पर मुख्तलिफ आयत पढ़कर फूंकते रहे। कुछ देर बाद मेरा बुखार कम होना शुरू हो गया और मुझे होश आ गया। मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया था। मुझे होश में आते देखकर घर वालों ने खुदा का लाख शुक्र अदा किया कि हमारा बेटा ठीक हो गया। हाफिज साहब ने घर वालों को नमाज पंजगाना और तिलावत कुरान पाक की तलकीन की, क्योंकि इस पाक किताब में हर मसले का हल और हर बीमारी की शिफा मौजूद है। हाफिज साहब ने जाते जाते पानी दम करके घर के चारों कोनों में छिड़क दिया और मुझे गले में पहनने के लिए एक तावीज दिया ताकि आइंदा कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। इसके बाद मैंने कोचवानी छोड़ दी और अपने गांव में किराने की दुकान खोल ली। रफ्ता रफ्ता हमारा गांव शहर का हिस्सा बन गया और मेरे कारोबार में भी तरक्की हो गई। मेरे घर वाले आज भी इन हाफिज साहब को दुआएं देते हैं।